السلام علیکم ناظرین، رضی سکھرور پر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ دسمبر کا آخری اشرہ، اور جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو پھر ہمیں ارش صاحب کی نظم یاد آتی ہے۔ اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے، اسے وہ نظم جو ہے جب یاد آتی ہے تو پھر ہمیں ارش صاحب بھی یاد آتے ہیں۔ ہم اس مہینے میں ان سے یہ نظم سنا کرتے تھے۔ ویسے تو وہ نظم ان کی جو ہے وہ ان نظموں میں سے ہے جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں، جنہوں نے دسمبر کو دسمبر بنا دیا، اور سوشل میڈیا پر جیسے یکم دسمبر آتی ہے ارش صدیقی کی یہ نظم جو ہے وہ گردش میں آ جاتی ہے۔ لیکن ارش صدیقی صاحب کی اس نظم کے حوالے سے ایک جو ہماری یاد ہے وہ بھی دسمبر کے مہینے میں دوبارہ آتی ہے، کیونکہ وہ دسمبر کے مہینے میں جب بھی کسی فنکشن میں آتے تھے اور نظم سنانے لگتے تھے، یا اسٹیج پر آتے تھے یا کوئی تقریر کرتے تھے، تو جب تقریر کر کے جانے لگتے تھے تو سب ہم کہتے تھے جی دسمبر والی نظم، اسے کہنا دسمبر آ گیا، پھر وہ نظم سناتے تھے اور وہ نظم سنا کر رخصت ہو جاتے تھے، اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے۔ یہ ایک ایسی نظم ہے کہ جس میں رومانس بھی ہے، دسمبر کی اداسی بھی موجود ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن دسمبر کی اداسی جو ہے وہ جس زمانے میں ارش صاحب یہ ہمیں نظم سناتے ہوتے تھے، اس زمانے میں دسمبر کی اداسی شاید اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اداسی تو ہوتی ہے کہ ایک سال ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم نئے سال میں جا رہے ہیں، ہمیں بہت سے بچھڑنے والے یاد آ رہے ہوتے ہیں جو اس برس کے دوران ہم سے جدا ہوتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ جب آخری 2-1 مہینے آتے ہیں نومبر دسمبر میں، تو جانے والوں کی رفتار بھی شاید تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن دسمبر میں جو اداسی ہے اس میں اب گزشتہ چند اشروں سے اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلا اضافہ تو وہ 70s میں ہو گیا تھا، اور وہ دسمبر کے آخری اشروں میں سقوط ڈھاکہ کا اضافہ تھا، اور سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تھا، پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تو یہ دسمبر کی ایک اداسی تھی جو 16 دسمبر کو ہوئی تھی، اور پھر اس میں کچھ قتل عام بھی تھے، وہاں کے لوگوں کا مارا جانا تھا، ادھر یہاں والوں کی بے حسی تھی، یہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ خیر یہ پولیٹیکل چیزیں ہو جاتی ہیں، اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کا معاملہ ہے، فوج کا معاملہ نہیں ہے، ہم اس کو بات نہیں کرتے۔ لیکن پھر اس دسمبر کی اداسی میں ایک اور اداسی شامل ہو گئی۔ اس دسمبر کی اداسی میں پھر بے نظیر بھٹو کی موت جو ہے وہ شامل ہو گئی۔ دسمبر کے مہینے میں بے نظیر بھٹو بھی رخصت ہوئی تھیں، اور بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا تھا۔ اس واقعے کو بھی کئی برس بیت گئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں کہ جب ہم نے پہلی برسیاں آئی تھیں بے نظیر بھٹو کی ان کے قتل کے بعد، تو ایسے محسوس ہوتا تھا زخم تازہ تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے نظیر بھٹو کی برسی بھی 2-3 دن، کوئی ایسے 1-8 دن کے لیے اب وہ ٹرینڈ بنے گی، اور اس دن ہم بہت سی تصویریں ان کی لگائیں گے اور انہیں یاد کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ پھر ایک اور اداسی شامل ہوئی، اور وہ اداسی اے پی ایس کے بچوں کی اداسی ہے۔ 16 دسمبر کو اے پی ایس کے بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اے پی ایس میں حملہ ہوا جس میں بہت سے بچے جو تھے وہ لقمہ اجل بن گئے۔ سو ہم دسمبر کے آخری اشرے میں دسمبر کی جب اداسیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں پھر صرف ارش صاحب والی نظم نہیں رہ جاتی، اس میں پھر بے نظیر بھٹو بھی شامل ہو جاتی ہیں، اس میں سقوط ڈھاکہ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور اس میں اے پی ایس کے بچوں کی یاد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ دسمبر کی یہ اداسیاں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی، لیکن ہم یہ امید اور یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ نیا سال جب طلوع ہو تو اس میں جو دسمبر آئے وہ ایسی اداسیاں لے کر نہ آئے۔ ناظرین کرام، رضی سکھرور کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔